بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، یہ سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ بعض اوقات احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دل کو چھو جانے والی تحریر، میری آج کی کہانی فرحت کے نام۔ خبردار، اس کے بیڈ کے قریب مت جانا فرحت، پولیس کی ہدایت ہے کہ یہ شخص خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر زبیر کی آواز ایمرجنسی وارڈ کے شور میں بھی میری سماعت سے ٹکرا گئی۔ میں نے ہاتھ میں تھامی ڈرپ سیٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور اس اسٹریچر کی طرف دیکھا جس پر ایک انسانی وجود پڑا تھا۔ انسان کم اور پٹیوں میں لپٹی ہوئی کوئی لاش زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے جسم سے خون رس رہا ہے۔ اگر ہم نے ابھی اس کی ڈریسنگ نہ کی تو یہ پولیس کے کسی کام کا نہیں رہے گا، یہ یہیں مر جائے گا۔ میں نے اسمارٹ لہجے میں جواب دیا۔ میرے لہجے میں وہ سختی تھی جو سالوں کی ٹھوکروں نے میرے اندر بھر دی تھی۔ تم سمجھ نہیں رہی، یہ لاوارث ہے، لیکن اس کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی گینگ وار کا حصہ ہے۔ ہم کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ڈاکٹر زبیر نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں نے گہری نظر اس بے حس و حرکت وجود پر ڈالی۔ سفید پٹیاں جگہ جگہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وارڈ کے باقی عملے نے خوف سے فاصلہ اختیار کر رکھا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ میرا کام مریض بچانا ہے، عدالت لگانا نہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھاما تاکہ نبض چیک کر سکوں۔ جیسے ہی میری انگلیاں اس کی کلائی پر پڑیں، مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ جلد سرد تھی، بہت سرد، لیکن نبض چل رہی تھی، مدھم مگر زندہ۔ تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹھنڈا پڑا ہاتھ جسے آج سب چھونے سے کتراتے ہیں، کل کو پورے ملک کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی کا رخ بدلنے والا تھا۔ لیکن اس حال میں، اس خونی اسٹریچر کے پاس کھڑے ہونے سے بہت پہلے، میں ایک بہت مختلف انسان تھی۔ میرا نام فرحت ہے۔ زندگی کی کتاب کے اوراق پلٹوں تو ماضی کسی پرانی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح چلتا ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے، میں بڑی اور بھائی چھوٹا عدیل۔ ہمارے ماں نے ہمیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ ہمارا باپ ہمارے بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ ماں نے کبھی ہمیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ خود ایک سرکاری ہسپتال میں آیا کی نوکری کرتی تھی۔ گھر کے حالات تنگ تھے، لیکن ماں کے خواب وسیع تھے۔ فرحت، میری بچی، تم نے پڑھنا ہے۔ تم نے میری طرح لوگوں کے فرش صاف نہیں کرنے، تم نے لوگوں کے زخم صاف کرنے ہیں، مسیحا بننا ہے۔ ماں اکثر رات کو میرے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے کہتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں وہ کھردرا پن تھا جو محنت کش عورتوں کا زیور ہوتا ہے۔ جی اماں، میں نرس بنوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور عدیل، وہ کیا بنے گا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ماں کا چہرہ دھندلا جاتا۔ عدیل کا اللہ ہی حافظ ہے بیٹائی، اس کا اٹھنا بیٹھنا جن لڑکوں میں ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور ماں کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ عدیل آوارہ گردی اور بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ سارا دن گلی کے نکڑ پر کھڑا رہتا یا جوا کھیلتا۔ دوسری طرف میں نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ نرسنگ کا ڈپلومہ مکمل کیا تو ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ خوشی شاید ان کی زندگی کی آخری بڑی خوشی تھی۔ اسی دوران میرے لیے رشتہ آیا۔ لڑکا برسر روزگار تھا، خاندان چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا بیٹی کا فرض ادا ہو جائے تو وہ سکون سے مر سکیں گی۔ میری شادی کر دی گئی۔ میں دلہن بن کر نئے گھر گئی۔ سوچا تھا کہ دکھوں کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی تو آزمائشوں کا دروازہ کھلا ہے۔ شادی کے ابتدائی 2 سال ٹھیک گزرے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ساس اور نندوں کا رویہ بدلنے لگا۔ وجہ میری گود کا خالی ہونا تھا۔ بہو، 3 سال ہو گئے ہیں، اب تو گھر میں کوئی خوشخبری سنا دو، یا پھر بانجھ پن بیکے سے جہیز میں لائی ہو۔ میری ساس صبح کے ناشتے کی میز پر اکثر یہ تانا دیتی۔ میرا نوالہ حلق میں اٹک جاتا۔ امی، ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، بس اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اللہ کی مرضی یا تمہارے کرم؟ میری بیٹی کی نسل کیسے چلے گی؟ میرے شوہر وقار شروع میں خاموش رہتے تھے، لیکن پھر ان کے رویے میں بھی تلخی آنے لگی۔ وہ رات گئے گھر آتے اور مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے۔ 5واں سال شروع ہوا تو ایک دن وقار میرے سامنے کاغذات لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں فرحت، مجھے اولاد چاہیے، اور تم وہ دینے سے قاصر ہو۔ میں اپنا نام مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
وقار کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا جیسے وہ موسم کا حال بتا رہے ہوں۔ لیکن وقار، میرا کیا قصور ہے؟ ہم علاج کروا رہے ہیں نا؟ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ قصور قسمت کا ہے، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ آج ہی اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنی ماں کی گھر جاؤ۔ طلاق کا لفظ میرے وجود پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ مجھے اسی رات گھر سے نکال دیا گیا۔ میں اپنا مختصر سا سامان لے کر واپس ماں کی دہلیز پر آ گئی۔ ماں مجھے دیکھ کر رو پڑی، لیکن میں نہیں روئی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے جذبات نہیں، صرف حقائق کے سہارے جینا ہے۔ ماں کے گھر کے حالات پہلے سے بدتر تھے۔ عدیل کی شادی ہو چکی تھی۔ بھابھی کا رویہ ماں کے ساتھ انتہائی توہین آمیز تھا۔ میرے آنے سے جیسے بارود کو چنگاری مل گئی۔ لو جی، اب یہ طلاق یافتہ نند بھی ہمارے سر پر بیٹھے گی۔ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اب ایک اور کھانے والا منہ آ گیا۔ بھابھی نے مجھے دیکھتے ہی عدیل کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ عدیل، جو کبھی میرا چھوٹا بھائی تھا، اب بدل چکا تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی اس نے ماں سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھو باجی، میرا اپنا خاندان ہے، میں ماں کا اور تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ تم دونوں اپنا انتظام خود کرو۔ عدیل نے بے رحمی سے فیصلہ سنایا اور اپنی بیوی کو لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ وہ ماں کو خرچہ تو دور کی بات، شکل دکھانے کا بھی روادار نہ تھا۔ ماں بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی ہڈیوں میں اب دم نہیں تھا کہ وہ دوبارہ نوکری کرتی۔ گھر کا کرایہ، دوائیوں کا خرچہ اور روٹی، یہ سب اب میرے کندھوں پر تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کی جہاں ماں کام کرتی تھی۔ میری نرسنگ کی ڈگری اور ماں کی پرانی خدمات کے صلے میں مجھے وہاں اسٹاف نرس کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی تھی کہ میں اور ماں عزت کی روٹی کھا سکیں۔ زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی۔ صبح سویرے ہسپتال جانا، مریضوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے زخم دھونا اور شام کو تھک ہار کر گھر آنا۔ ماں میری واحد کل کائنات تھی، لیکن شاید قدرت کو میرا یہ چھوٹا سا سہارا بھی منظور نہ تھا۔ ایک شام جب میں ڈیوٹی سے واپس آئی تو ماں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ میں نے سمجھا وہ دعا مانگ رہی ہیں، لیکن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ماں کے جنازے پر عدیل کچھ دیر کے لیے آیا، رسمی آنسو بہائے اور چلا گیا۔ میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ وہ گھر جہاں کبھی ماں کی سانسوں کی گرمی تھی، اب قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ راتیں کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیا۔ میں ڈبل شفٹیں لگانے لگی تاکہ گھر کے خالی پن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہسپتال ہی اب میرا گھر تھا۔ بہت سے مریض آتے، کچھ صحت یاب ہو کر دعائیں دیتے ہوئے جاتے، کچھ میرے سامنے دم توڑ جاتے۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا، یا شاید میں نے خود اسے پتھر کا بنا لیا تھا تاکہ مزید کوئی دکھ اس میں شگاف نہ ڈال سکے۔ اکثر جب وارڈ میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تو میرے دل میں ایک ٹیس اٹھتی، کاش میری کوئی اولاد ہوتی، کاش میرا بھی کوئی سہارا ہوتا جو بڑھاپے میں میرا ہاتھ تھامتا۔ لیکن سوچنے اور ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے ان خیالوں کو جھٹک کر خود کو ٹرے میں رکھی دوائیوں اور انجیکشنز تک محدود کر لیا تھا۔ پھر وہ رات آئی۔ میری ڈیوٹی ایکسیڈنٹل وارڈ میں تھی، نائٹ شفٹ تھی۔ ہسپتال کی راہداریاں ویران تھیں، صرف ایمرجنسی لائٹس کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ میرے ساتھ نرسنگ کاؤنٹر پر میری کولیگ لذت بیٹھی تھی۔ آج رات سکون ہے، ورنہ پچھلے ہفتے تو ٹریفک حادثات نے سانس نہیں لینے دیا۔ لذت نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سکون عارضی ہوتا ہے لذت، ہسپتال میں خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میں نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی میرا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ باہر سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونجی۔ آواز قریب آتی گئی اور پھر ایمرجنسی گیٹ پر رک گئے۔ اس کے فوراً بعد اسٹریچر کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور وارڈ بوائز کی تیز آوازیں سنائی دی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی۔ میں اور لذت اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامنے سے جو اسٹریچر لایا جا رہا تھا اس پر موجود مریض کو دیکھ کر وارڈ میں موجود باقی مریضوں کے لواحقین بھی سہم گئے۔ اس کا پورا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھوں اور منہ کی جگہ معمولی سے سوراخ چھوڑے گئے تھے۔ جسم پر جگہ جگہ مٹی اور خون جمع ہوا تھا۔ کپڑے تار تار تھے، جیسے اسے کسی دھماکے سے نکالا گیا ہو یا کسی نے بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ یہ کون ہے؟ لذت نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ لاوارث ہے، وارڈ انچارج نے فائل کاؤنٹر پر پھینکتے ہوئے کہا۔
पुलिस वाले उसे हाईवे के पास झाड़ियों से उठा कर लाए हैं। कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, कोई मोबाइल नहीं, जेबें खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसे बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। मैंने फाइल उठाई, नाम के खाने में नामालूम लिखा था। डॉक्टर जुबैर ने इब्तदाई मुआयना किया और सर हिला दिया। इसके बचने के इम्कानात कम हैं। इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल चुका है। चेहरा तो शायद पहचानने के काबिल भी नहीं रहा। उसे कोने वाले बेड पर शिफ्ट कर दो। सब नर्सें कतराने लगी। लज्जत ने मेरे कान में सरगोशी की। फरहत, उसके पास मत जाना। सुना है पुलिस को शक है कि ये कोई मुजरिम है। ऐसे लोगों के वारिस नहीं होते, दुश्मन होते हैं। कल को कोई उसे मारने यहाँ पहुंच गया तो हम भी लपेट में आ जाएंगे। मैंने लज्जत की तरफ देखा, फिर उस तन्हा मरीज की तरफ। 3 दिन से वो उसी बेड पर पड़ा था, बेहिस्सो हरकत। ना कोई उसका हाल पूछने आया, ना कोई दवा लाकर देने वाला था। अस्पताल की इंतजामिया उसे बेड नंबर 4 का नाम दे दिया था। मैं आहिस्ता से चलती उसके बेड के पास गई। उसके सीने का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो सांस ले रहा है। पट्टियों के दरमियान से उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ये शख्स जो भी था बहुत तकलीफ में था, और तकलीफ का कोई मजहब, कोई नाम नहीं होता। पानी, बहुत मध्यम बमुश्किल सुनाई देने वाली करह निकली। मैं चौंकी। ये 3 दिन में पहली बार था कि उसने कोई आवाज़ निकाली थी। मैंने फौरन जग से पानी गिलास में डाला और एक छोटी सी नलकी उसके सूजे हुए होंठों के दरमियान रख दी। उसने चंद घूंट पिए, फिर उसने आंखें खोली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पपोटे नीले पड़े थे, लेकिन उन आंखों के अंदर एक अजीब सी गहराई थी। वो वहशत नहीं थी जो आमतौर पर मुजरमों की आंखों में होती है, बल्कि एक खामोश फरियाद थी, एक दर्द जो सदियों पर मुहीत लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे अचानक अपना आप याद आ गया। वो अकेलापन, वो बेबसी जो मैंने माँ के जाने के बाद महसूस की थी। लवारिस वो नहीं था, लवारिस तो मैं भी थी। मैंने फैसला कर लिया। लज्जत, मैंने काउंटर की तरफ मुड़कर कहा, इसकी फाइल मुझे दे दो। आज से बेड नंबर 4 की जिम्मेदारी मेरी है। तुम पागल हो गई हो? लज्जत ने हैरत से कहा। यह केस खराब है, पुलिस रोज चक्कर लगा रही है। क्यों मुसीबत गले पड़वा रही हो? क्योंकि अगर ये मर गया तो सिर्फ इसलिए मरेगा कि किसी ने इसे इंसान नहीं समझा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने कुर्सी खींची और उसके बेड के सरहाने बैठ गई। मैंने गीले तौलिए से उसके हाथ साफ करना शुरू किए। उसके हाथों पर सख्त मेहनत के निशान थे। ये हाथ किसी नाजुक मिजाज इंसान के नहीं थे। उस रात मैंने अपनी बेटी होने की हसरत और माँ बनने की ख्वाहिश दोनों संजान मरीज की खदमत में लगा दी। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन मेरे दिल ने गवाही दी कि ये शख्स वो नहीं है जो दुनिया उसे समझ रही है। और यहीं से मेरी और उस बेनाम शख्स की कहानी का आगाज हुआ। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, और जिसकी गूंज पूरे शहर को सुनाई देने वाली थी। अस्पताल की घड़ी टिक टिक कर रही थी, और ये आवाज़ रात के उस पहर मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। बेड नंबर 4 पर लेटे उस अनजान शख्स को यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके थे। उन 3 दिनों में दुनिया वही थी, बाहर का शोर वही था, लेकिन मेरी दुनिया जैसे उस एक बेड के गिर्द सिमट कर रह गई थी। फरहत, तुम फिर वहीं जा रही हो? लज्जत ने मुझे दवाइयों के ट्रे ले जाते हुए टोका। उसके लहजे में बेजारी साफ जाहिर थी। इसका वक्त हो गया लज्जत, एंटीबायोटिक की डोज लेट नहीं कर सकते, इन्फेक्शन पहले ही बहुत ज्यादा है। मैंने ट्रे को मजबूती से थामते हुए जवाब दिया। तुम्हें समझ नहीं आती? डॉक्टर जुबैर कह रहे थे कि पुलिस वाले बार बार पूछ रहे हैं कि ये होश में कब आएगा। उन्हें शक है कि ये कोई दहशतगर्द है या मफरूर कैदी। अगर ऐसा हुआ तो हम सब फंस जाएंगे। लज्जत ने अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए डराने की कोशिश की। मैं रुकी नहीं, बस इतना कहा, जब तक ये होश में नहीं आता, ये सिर्फ एक मरीज है और मैं एक नर्स। मैं बेड नंबर 4 के पास पहुंची। उसके चेहरे की पट्टियां वैसी ही थीं, खून के धब्बे कुछ मधम पड़ गए थे, क्योंकि मैंने सुबह ही ड्रेसिंग तब्दील की थी। उसकी फाइल कवर पर अभी भी वही एक लफ्ज़ लिखा था, लावारिस। ये लफ्ज़ पढ़कर मुझे हर बार अपने सीने में एक चुभन महसूस होती। क्या इंसान की पहचान सिर्फ उसके रिश्तेदारों और नाम से होती है? क्या दर्द का कोई रिश्ता नहीं होता? मैंने स्टूल खींचकर उसके करीब रखा और धीरे से उसके बाजू से कपड़ा हटाया ताकि इंजेक्शन लगा सकूं। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। मैं घबरा गई। थर्मामीटर चेक किया तो बुखार 104 पर था। या अल्लाह, इतना तेज बुखार! मेरे मुंह से बेख्तियार निकला।
میں نے فوراً ٹھنڈے پانی کا پیالہ منگوایا اور پٹیاں کرنے لگی۔ وارڈ میں سناٹا تھا، صرف میرے پانی نچوڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ باقی نرسیں اس مریض کے قریب آنے سے بھی ڈرتی تھیں۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے اس بیڈ پر کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن بھوت لیٹا ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سب ایسا کیوں کرتے ہیں، شاید اس کے حلیے کی وجہ سے یا پولیس کے ڈر سے، لیکن مجھے اس کی خاموش موجودگی میں اپنا کوئی بہت پرانا دکھ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پٹی اس کی پیشانی پر رکھی تو اس کے جسم میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی، شاید ٹھنڈک کا احساس تھا یا میری موجودگی کا ادراک۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرے یا نہ کرے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں اس کی دیکھ بھال ایسے ہی کروں گی جیسے اپنی اولاد کی کرتی، اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، نہ جانے اس کی ماں اس کی جدائی میں کتنا تڑپ رہی ہوگی، کیا وہ زندہ بھی ہوگی یا شاید وہ بھی میری طرح کسی دروازے پر ٹکٹکی باندھے بیٹھی ہوگی کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اپنے پرس سے وہ چھوٹی سی تصویر نکالی جو ماں کی نشانی تھی۔ میں نے زیر لب وہ دعا پڑھنا شروع کی جو اکثر ماں پڑھ کر ہم دونوں بہن بھائیوں کو بیماری کی حالت میں پھونکتی تھیں۔ میرے الفاظ کی سرگوشی اس خاموش وارڈ میں ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ میں دعا پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونکنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پٹیوں کے درمیان سے جھانکتی ہوئی وہ آنکھیں سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سرخی تھی، درد تھا، لیکن ایک عجیب سی ہوش مندی بھی تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنی ہی آنکھوں سے مدد کی اپیل کر رہا ہو۔ گھبراؤ مت، تم ہسپتال میں ہو، محفوظ ہو، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے نرمی سے کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بول تو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے جبڑے اور منہ پر بہت زیادہ چوٹیں تھیں، پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا یا شاید پانی مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے خشک ہونٹوں پر روئی کی مدد سے پانی کے چند قطرے ٹپکائے۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ پانی نکلا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے ہو گئے۔ میں نے ٹشو سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں یہی ہوں جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے، میں کہیں نہیں جا رہی، میں نے اسے یقین دلایا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اس کی پٹیوں سے لپٹے چہرے کے خد و خال میں ہلکی سی تبدیلی آئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑی شکنیں کچھ ڈھیلی پڑ گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر ایک بہت ہلکی، نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ آئی ہو، ایسے جیسے کسی اپنے کو پا لینے کی جو خوشی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے میری بات کا جواب اپنے تاثرات سے دیا تھا۔ میرا دل جیسے بھر آیا۔ وہ اجنبی تھا، لاوارث تھا، لیکن اس ایک لمحے میں وہ مجھے اپنا بیٹا محسوس ہونے لگا۔ وہ بیٹا جس کے لیے میں نے سالوں دعائیں مانگی تھیں اور جس کی حسرت میں میرا گھر اجڑ گیا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر زبیر راؤنڈ پر آئے۔ انہوں نے دور سے ہی چارٹ دیکھا اور آگے بڑھنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، 1 منٹ۔ میں نے انہیں روکا۔ اس کا بخار اب کچھ کم ہے اور اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر زبیر رکے۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ فرحت، زیادہ جذباتی مت ہو، یہ کیس پولیس کا ہے۔ جتنا جلدی یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر یہاں سے دفع ہو جائے اتنا ہسپتال کے لیے اچھا ہے۔ پولیس انسپکٹر شہراز کل صبح پھر آئیں گے تفتیش کے لیے۔ تفتیش؟ ابھی وہ بول بھی نہیں سکتا۔ آپ لوگ اسے مجرم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی مظلوم ہو۔ میرے لہجے میں احتجاج تھا۔ مظلوم ایسے حلیے میں ہائی وے کے کنارے نہیں ملتے۔ اس کے جسم پر گولیوں کے نشان نہیں ہیں، لیکن تشدد کے نشان ایسے ہیں جو صرف پروفیشنلز دیتے ہیں۔ بچ کے رہو بی بی۔ ڈاکٹر زبیر نے وارننگ دی اور آگے بڑھ گئے۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں خوف تو پیدا ہوا، لیکن وہ خوف ممتا کے جذبے پر حاوی نہ ہو سکا۔ میں واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ دوبارہ آنکھیں موند چکا تھا۔ شاید دوائیوں کا اثر تھا یا کمزوری۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے بھائی عدیل کا خیال آ رہا تھا۔ وہ میرا سگا بھائی تھا، میرے خون کا حصہ تھا، لیکن جب مجھے ضرورت پڑی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ اور یہ شخص، یہ کون تھا؟ کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کی خاموش درد میں مجھے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ خون کے رشتے اگر اتنے ہی سچے ہوتے تو آج میں یہاں تنہا نہ ہوتی۔ اگلی صبح جب میری شفٹ ختم ہوئی تو میں گھر جانے کے لیے اٹھی۔ جانے سے پہلے میں اس کے پاس گئی۔ میں جا رہی ہوں، شام کو آؤں گی، اپنا خیال رکھنا، میں نے عادت کے مطابق کہا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب میں گھر پہنچی تو عجیب سی بے چینی تھی۔
گھر کی ویرانی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی گھر کے کام نپٹائے، تھوڑا سا آرام کیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرا سارا دھیان ہسپتال کے اس بیڈ نمبر 4 پر اٹکا ہوا تھا۔ کیا کسی نے اسے وقت پر دوا دی ہوگی؟ کیا کسی نے اس کا ڈائپر چینج کیا ہوگا؟ یہ سوچیں مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں دوبارہ ہسپتال پہنچ گئی۔ میں وارڈ میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ انسپیکٹر شہراز اس کے بیڈ کے پاس کھڑے تھے، 2 سپاہی بھی ساتھ تھے۔ ہوش آیا اسے؟ انسپیکٹر نے ڈیوٹی پر موجود دوسری نرس سے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک ویسا ہی ہے، نرس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ ڈرامے کر رہا ہے، انسپیکٹر نے حقارت سے کہا اور بیڈ کی ریلنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اٹھو اے، ہمیں پتہ ہے تم سن سکتے ہو، بتاؤ کون ہو تم، کس گینگ کے لیے کام کرتے ہو؟ آواز کی گونج سے مریض کا جسم ایک دم سے اکٹھا ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ خبردار، آپ اسے ایسے نہیں ڈرا سکتے۔ میں انسپیکٹر اور بیڈ کے درمیان دیوار بن گئی۔ آپ کون ہیں؟ انسپیکٹر نے مجھے گھورا۔ میں اس کی نرس ہوں، یہ مریض ہے، ملزم بعد میں ہے۔ اس کی حالت دیکھی آپ نے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے بنا ڈرے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ انسپیکٹر کچھ لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر طنزیہ ہنسا۔ بڑی ہمدردی جاگ رہی ہے سسٹر جی، کہیں آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے؟ انسانیت کا تعلق ہے جو شاید آپ لوگوں میں ختم ہو گیا ہے۔ میرا جواب 2 ٹوک تھا۔ انسپیکٹر نے غصے سے اپنے کیپ درست کی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے کہو اسے جلدی ہوش میں لائے، ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے اس لاش کی پہرےداری کرنے کا۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے فوراً مریض کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی نظروں میں خوف نہیں تھا بلکہ ستائش تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ آج تک میرے لیے کوئی ایسے نہیں لڑا۔ میں نے اس کا تکیہ درست کیا اور ہلکے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ نہ بولتا تھا نہ مجھ سے بات کرتا تھا، لیکن بند زبان اور ہونٹوں سے ہی آنکھوں کے ذریعے سب کچھ سمجھا دیتا تھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے میری اشد ضرورت ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمارا تعلق اور گہرا ہو گیا۔ اب وہ میری آہٹ پہچاننے لگا تھا۔ جب میں وارڈ میں داخل ہوتی تو اس کا سر میری طرف گھوم جاتا۔ اگلے 2 دن ایسے ہی گزرے۔ اس کی حالت میں بہتری آ رہی تھی لیکن بہت سست روی سے۔ میں اس کی ڈرپ بدل رہی تھی کہ اچانک مجھے اس کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ وہ جو مسلسل 3-4 دن سے بالکل بے سد پڑا تھا، آج اس کے ہاتھ کی حرکت محسوس کروا رہی تھی کہ وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہے۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ تمہارا ہاتھ ہلا؟ تم سن رہے ہو مجھے؟ دوبارہ ہلاؤ۔ اس نے بڑی کوشش کی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور پھر اس کی شہادت کی انگلی ہلکی سی اٹھی۔ شکر ہے میرے مالک، شکر ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ یہ میری محنت کا پھل تھا۔ وہ زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندگی کی طرف نہیں آ رہا، بلکہ وہ مجھے ایک ایسی دنیا کی طرف لے جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے جہاں بارود کی بو اور رازوں کے سائے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک بے چینی رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، جیسے اسے کسی کے آنے کا انتظار ہو یا شاید کسی کے آنے کا ڈر۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، میں اس کے پاس بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اپنے سر کو تکیے پر دائیں بائیں مارنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں سے اپنے تکیے کے نیچے اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کا سر درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے زور سے بھینچ لیں، جیسے مجھے روک رہا ہو۔ پھر اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور اپنی نظریں اپنے بائیں ہاتھ کی طرف مرکوز کر دی جو چادر کے نیچے تھا۔ میں نے چادر ہٹائی۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور مٹھی بند تھی۔ کیا ہے ہاتھ میں؟ میں نے نرمی سے اس کی مٹھی کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی گرفت کمزور تھی لیکن اس نے مزاحمت کی۔ وہ شاید ابھی مجھے وہ چیز دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا، یا شاید اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وارڈ خالی تھا، کوئی نہیں ہے یہاں، صرف میں ہوں۔ میری بات سن کر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، لیکن اس نے مٹھی کھولی نہیں، بس میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک پرکھ تھی، جیسے وہ آخری بار تسلی کرنا چاہتا ہو کہ کیا میں واقعی
قابل بھروسہ ہوں؟ کیا میں وہ بوجھ اٹھا سکتی ہوں جو وہ میرے کاندھوں پر ڈالنے والا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، میں نے تمہیں اپنی اولاد مانا ہے۔ ماں کبھی بیٹے کا بھید نہیں کھولتی۔ ماں کا لفظ سن کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور پٹیوں میں جذب ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ یہ عام مریض نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جو اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور اب وہ امانت میرے حوالے ہونے والی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ امانت اپنے ساتھ کیا طوفان لانے والی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہوگی۔ ہسپتال کی لمبی اور ویران راہداریوں میں میرے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور وارڈ میں موت جیسا سکون طاری تھا، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں میری زندگی کا محور صرف بیڈ نمبر 4 بن چکا تھا۔ وہ لاوارث مریض جس کا نام تک مجھے معلوم نہیں تھا، اب میرے لیے کسی بھی خونی رشتے سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ میں دوائیوں کے ٹرے ہاتھ میں تھامے وارڈ میں داخل ہوئی۔ میری نظر سیدھی کونے والے بیڈ پر گئی۔ وہ جاگ رہا تھا، اس کی آنکھیں چھت کو گھو رہی تھیں، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے دن تھی، بلکہ اب ان میں ایک عجیب سی چمک اور انتظار تھا۔ میں اس کے قریب گئی۔ آج کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی پلکیں جھپکا کر مجھے جواب دیا۔ اس کے جسم کی سوجن اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر زبیر کا کہنا تھا کہ اس کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن میرے دل کا ماننا تھا کہ یہ معجزہ دعاؤں اور ممتا کے اس رشتے کا نتیجہ ہے جو انجانے میں ہم دونوں کے درمیان قائم ہو گیا۔ میں نے اس کی پٹیوں کو چیک کیا۔ زخم بھر رہے تھے لیکن ابھی بھی بہت گہرے تھے۔ میں نے اس کا بازو تھاما تو مجھے احساس ہوا کہ اس کا جسم اکڑا ہوا ہے، اس کی نبض معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا، لیکن پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شیشے کے دروازے کے پار ہسپتال کا چوکیدار ٹہل رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے وہاں، تم وہم کر رہے ہو۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پرسکون نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا، اس بار زیادہ شدت کے ساتھ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے اچانک دوپہر کا وہ واقعہ یاد آ گیا جس نے میرے دل میں وسوسوں کے بیج بو دیے تھے۔ دوپہر کے وقت جب میں ڈیوٹی پر آئی تھی تو استقبالیہ پر ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کا حلیہ شریف شہریوں جیسا نہیں تھا۔ وہ وارڈ بوائے سے کسی زخمی لاوارث کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں وہیں پاس ہی کھڑی فائلیں ترتیب دے رہی تھی۔ بھائی صاحب، یہاں بہت سے لاوارث آتے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وارڈ بوائے نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا، وہی جو 3-4 دن پہلے ہائی وے سے ملا تھا، جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے۔ اس اجنبی کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے فوراً مداخلت کی، آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اجنبی میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کھوج تھی۔ میں اس کا رشتہ دار ہوں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں ہے۔ اگر آپ رشتہ دار ہیں تو اب تک کہاں تھے؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ پولیس اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے، آپ کو پہلے انسپکٹر شہراز سے ملنا ہوگا۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی مریض سے نہیں مل سکتا۔ پولیس کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک خطرناک چمک دکھائی دی۔ ہم پولیس سے بھی مل لیں گے، بس یہ بتا دیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا اور تیزی سے وارڈ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن مجھے اپنی کمر پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اب رات کے اس پہر مریض کی بے چینی دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اجنبی کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ مریض بھی جانتا تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ سنو، مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہو اور کن مصیبتوں میں گھرے ہو، لیکن میں تمہیں یہاں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے وارڈ کے باہر گارڈ کو کہہ دیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔
اس نے اپنا ہاتھ جب تھوڑا بہت حرکت کرنے لگا تھا آہستہ آہستہ سرکایا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا لیکن اس کی گرفت میں ایک مضبوطی تھی۔ یہ ایک بیٹے کا اپنی ماں پر بھروسے کا اظہار تھا۔ ڈرو مت، میں نے اس کے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ اسی دوران ڈاکٹر زبیر راؤنڈ پر آ گئے۔ وہ آج کل کافی پریشان نظر آتے تھے۔ انہوں نے چارٹ دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ فرحت، پولیس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انسپکٹر شہراز کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 2 دن میں بولنے کے قابل نہ ہوا تو اسے یہاں سے جیل وارڈ منتقل کر دیں گے۔ وہاں اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا، وہ وہاں مر جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟ یہ ابھی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے احتجاج کیا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے فرحت، لیکن معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ انسپکٹر کے اوپر سے آرڈر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بااثر شخص ہے جو اس مریض تک پہنچنا چاہتا ہے یا اسے غائب کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس معاملے سے دور رہو۔ تم اپنی نوکری خطرے میں ڈال رہی ہو۔ ڈاکٹر زبیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میری نوکری اس کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر زبیر نے افسوس سے سر ہلایا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وارڈ میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ شخص کون ہے؟ کیوں پولیس اور وہ اجنبی لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ کیا یہ واقعی کوئی مجرم ہے؟ لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مجرم کی آنکھوں میں ایسی معصومیت اور درد نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جو حیا اور عزت میں نے دیکھی تھی وہ کسی گنہگار کی نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اونگنے لگی۔ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آواز بیڈ نمبر 4 کی طرف سے آئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، دیکھا تو اس کے بیڈ کے پاس لگی سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ نیچے گرا ہوا تھا اور اسٹیل کا گلاس فرش پر گھوم رہا تھا۔ لیکن جو چیز زیادہ خوفناک تھی وہ ایک سایہ تھا جو کھڑکی کے راستے باہر کود رہا تھا۔ کون ہے؟ میں چیخی اور کھڑکی کی طرف بھاگی، لیکن باہر اندھیرا تھا۔ وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ وارڈ کی کھڑکی دوسری منزل پر تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی نکاسی آب کا پائپ گزر رہا تھا۔ کوئی اس پائپ کے ذریعے اوپر آیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً مریض کی طرف پلٹی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی آکسیجن ماسک ہٹ چکی تھی اور وہ سانس لینے کی کوشش میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے گلے پر سرخ نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے دبانے کی کوشش کی ہو۔ یا اللہ! میں نے فوراً اس کا ماسک درست کیا اور آکسیجن کا لیول بڑھایا۔ سانس لو، گہرا سانس لو۔ میں نے ایمرجنسی بیل بجائی۔ چند ہی لمحوں میں سیکیورٹی گارڈ اور ڈیوٹی ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کوئی یہاں آیا تھا، کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، میں نے ہامتے ہوئے بتایا۔ سیکیورٹی گارڈ نے کھڑکی چیک کی۔ سسٹر، کھڑکی اندر سے بند نہیں تھی کیا؟ بند تھی، مجھے یقین ہے بند تھی، کسی نے باہر سے کھولی ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس واقعے نے پورے ہسپتال میں کھلبلی مچا دی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ انسپکٹر شہراز آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ حملہ آور کو تلاش کرتے، انہوں نے الٹا ہم پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تمہیں نیند آ گئی ہوگی، وہم ہوا ہوگا۔ دوسری منزل پر کون آئے گا؟ انسپکٹر نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے گلے پر نشانات دیکھیں، یہ وہم نہیں ہے۔ میں نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا جہاں انگلیوں کے نیلے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انسپکٹر نے نشانات دیکھے تو خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور سر کھجایا۔ لگتا ہے اس کے دشمن کافی پکے ہیں سسٹر۔ اب تو اس کا یہاں رہنا اور بھی خطرناک ہے۔ ہم اسے کل صبح ہی شفٹ کر دیں گے۔ آپ اسے شفٹ کریں گے تو یہ لوگ اسے راستے میں مار دیں گے۔ میں نے دلیل دی۔ یہاں ہسپتال میں پھر بھی لوگ ہیں، وہاں تو یہ اکیلا ہوگا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں، انسپکٹر نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور گارڈ کی نفری بڑھا کر چلا گیا۔ باقی رات میں نے اس کے سرہانے جاگ کر گزاری۔ میرا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا اور دوسرا ہاتھ میرے دل پر۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے آنکھ جھپکی تو موت اسے مجھ سے چھین لے گی۔ وہ بھی نہیں سویا، اس کی نظریں مسلسل میرے چہرے پر جمی رہی۔ اس واقعے نے اس کے اندر کا خوف ختم کر دیا تھا اور اس کی جگہ ایک عزم نے لے لی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو وارڈ میں روشنی پھیل گئی۔ رات کا خوفناک سایہ چھٹ چکا تھا، لیکن خطرہ ابھی بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ پولیس والے شفٹنگ کے کاغذات تیار کروا رہے تھے۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں اس کا منہ دھلا رہی تھی
جب اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں رات سے زیادہ جان تھی۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں جھکی تو اس نے میرے کان کے پاس اپنا منہ لانے کی کوشش کی، لیکن پٹیوں کی وجہ سے بول نہ سکا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں الوداعی پیغام نہیں تھا، بلکہ ایک ذمہ داری سونپنے کا عندیہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بات تھی جو وہ پچھلے کئی دنوں سے چھپا رہا تھا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اگر آج وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا تو شاید وہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا یا غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اسے اٹھا کر بٹھاؤں۔ تم لیٹے رہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میں نے کہا، لیکن اس نے ضد کی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے پیچھے تکیے رکھے اور اسے نیم دراز پوزیشن میں بٹھایا۔ اس عمل میں اسے کافی تکلیف ہوئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ بھی نکلی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بیٹھنے کے بعد اس نے چند گہرے سانس لیے۔ اس کی نظریں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ شاید یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ کیا میں وہ بوجھ اٹھا پاؤں گی جو وہ میری ناتواں کاندھوں پر رکھنے والا ہے۔ میں اس کو نظر انداز کرتی ہوئی جانے کے لیے مڑی ہی تھی تاکہ اسے آرام کرنے دوں، لیکن جب کرسی سے اٹھ کر پیچھے کو مڑی تو اس کے کمزور ہاتھ نے میری کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت میں کپ کپاہٹ تھی، مگر ایک عزم بھی تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے تکیے کے نیچے سے ایک چیز نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں حیران تھی کہ یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے اور یہ چیز اس کے پاس کہاں سے آئی۔ میری نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو اس نے میرے ہاتھ پر رکھی تھی۔ نہ اس میں ہیرا تھا، نہ کوئی چمک تھی۔ یہ ایک بھاری سیاہ دھاتی انگوٹھی تھی۔ بظاہر یہ بہت معمولی لگ رہی تھی، لیکن اس کو چھوتے ہی مجھے ایک عجیب سے بوجھ کا احساس ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک عجیب سا نشان اس انگوٹھی کے اندر کنندہ تھا اور ایک عجیب سا نمبر تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ کوئی زیور نہیں تھا، بلکہ شاید کسی دھات کا ٹکڑا تھا جسے انگوٹھی کی شکل دی گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ انہیں دے دو، اب وقت آ گیا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک سپردگی تھی، جیسے وہ اپنا آخری کارڈ کھیل رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ باہر اس کی جان کے دشمن کھڑے ہیں اور اب یہ انگوٹھی ہی اس کی ڈھال بن سکتی ہے۔ میں انگوٹھی ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے میں نے اس انگوٹھی کی طرف دیکھا تو خود سے بولی کہ میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے یہ مجھے کیوں دی؟ کیا یہ اس کی بیوی کی نشانی ہے یا اس کے گھر کا کوئی سراغ؟ پھر میرے ذہن میں پولیس کا خیال آیا جو کئی دن سے اس کے بارے میں چھان بین کر رہی تھی، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انسپکٹر شہراز کل سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر شناخت نہ ہوئی تو اسے شفٹ کر دیا جائے گا۔ شاید یہ انگوٹھی اس کی شناخت کا کوئی ذریعہ ہو۔ میں نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ انسپکٹر شہراز ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں موجود تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی روایتی بیزاری تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے کپ میز پر رکھا۔ خیر تو ہے سسٹر؟ کیا وہ مر گیا؟ انسپکٹر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنے غصے کو دبایا اور مٹھی کھولی۔ نہیں انسپکٹر صاحب، وہ زندہ ہے۔ یہ انگوٹھی اس نے مجھے دی ہے۔ شاید یہ اس کے گھر کا ایڈریس ہو یا کوئی نشانی۔ آپ لوگ اتنے دن سے کھوج لگا رہے ہیں، شاید اس سے کوئی مدد مل جائے۔ میں وہ انگوٹھی لے کر سیدھا واپس پولیس کے پاس گئی اور انگوٹھی پولیس افسر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی کہ لے، یہ اس لاوارث شخص کی امانت ہے۔ انسپکٹر نے لاپرواہی سے وہ انگوٹھی اٹھائی۔ پہلے تو وہ اسے ایک معمولی چھلا سمجھ کر گھماتا رہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر انگوٹھی کے اندرونی حصے پر کنندہ اس مخصوص نشان اور سیریل نمبر پر پڑی، اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ چائے کا کپ اس کے دوسرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور ٹوٹنے کی آواز پورے حال میں گونجی۔ انسپکٹر کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر انگوٹھی کو۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے بتایا تو ہے، اسی مریض نے دی ہے۔ میں اس کے رد عمل پر حیران تھا۔ اسی شخص سے؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ پولیس والا بھی حیران تھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ یہ انگوٹھی، یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، یہ ملک کی خفیہ دفاعی نیٹ ورک کی شناخت ہے۔ یہ فیلکن کوڈ ہے۔ کیا مطلب؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ انسپکٹر نے فوراً اپنی جیب سے وائرلیس سیٹ نکالا اور چیخ کر ہدایات دینے لگا۔ کنٹرول، الرٹ جاری کرو، کوڈ ریڈ، ہمیں فیلکن مل گیا ہے۔ میں دہرا رہا ہوں، وہ زندہ ہے۔ لوکیشن سٹی ہسپتال وارڈ نمبر 4۔
فوراً بیک اپ بھیجیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جسے میں اور پورا ہسپتال ایک لاوارث اور شاید مجرم سمجھ رہے تھے، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ شخص ایک افسر تھا، ایک ایسا مجاہد جسے برسوں پہلے شہید قرار دے دیا گیا تھا۔ شروع میں قوم نے اسے ماننے کی کوشش کی تھی کہ وہ اب نہیں رہا، لیکن یہ انگوٹھی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ زندہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہسپتال کا نقشہ بدل گیا۔ چند منٹوں میں سائرن کی آوازوں نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ انگوٹھی دیکھتے ہی پورے شہر میں غیر اعلانیہ کرفیو لگا دیا گیا۔ ہسپتال کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے۔ فورسز کی بختر بند گاڑیاں، ایلیٹ کمانڈوز اور خفیہ اداروں کے اہلکار ہسپتال کے باہر تعینات کر دیے گئے۔ عام لوگوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی۔ ہسپتال کا عملہ خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں سمٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر زبیر، جو کل تک ہسپتال سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اب حیرت اور ندامت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ میں وارڈ کی طرف بھاگی، لیکن مجھے دروازے پر ہی روک دیا گیا۔ میں اس کی نرس ہوں، مجھے جانے دیں، اسے میری ضرورت ہے۔ میں نے ایک کمانڈو سے التجا کی۔ اسی وقت ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، انہیں آنے دیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک فوجی کرنل جس کی وردی پر تمغے سجے ہوئے تھے میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رعب اور آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ سیدھا میرے سامنے آیا اور رک گیا۔ پھر اس نے کچھ ایسا کیا جس کی توقع مجھے کیا کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس کرنل نے ایڑیاں جوڑی اور مجھے سیلیوٹ کیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک نرس کو اتنا بڑا پروٹوکول! میم، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے کس کی جان بچائی ہے، کرنل نے بھاری آواز میں کہا۔ جس کی آپ خدمت کر رہی ہیں وہ وہی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک خفیہ دفاعی نیٹ ورک کی شناخت کرتا ہے۔ یہ وہ شیر ہے جسے برسوں پہلے شہید قرار دیا گیا تھا۔ دشمنوں نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اسے قید میں رکھا، بدترین تشدد کیا گیا تاکہ وہ اپنے ملک کے راز اگل دے، اس کا چہرہ برباد کر دیا تاکہ وہ اپنی پہچان کھو دے۔ کرنل کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی، لیکن یہ انگوٹھی اسی شخص کے پاس تھی جو کہ دوسروں کی قید میں رہا اور بہت سی پریشانیاں جھیلیں۔ وہ اپنی پہچان نہیں کروانا چاہتا تھا کیونکہ دشمنوں کے کچھ اعلی کار یہاں بھی موجود ہیں۔ شاید اسی وجہ سے انگوٹھی آپ تک پہنچ جائے تاکہ یہ پتہ کر سکے کہ یہ نیٹ ورک زندہ ہے یا نہیں۔ اور جب آپ نے اس پر ترس کھانا شروع کیا تو آپ انجانے میں اس راز کی محافظ بن چکی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ خاموش نگاہیں، وہ درد، وہ اشارے، وہ سب کچھ اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا، وہ ضمانت کے لیے فکر مند تھا جو اس کے سینے میں دفن تھی۔ چلیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کرنل نے مجھے راستہ دیا۔ ہم وارڈ میں داخل ہوئے۔ وہاں ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم موجود تھی جو فوج کے خصوصی ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے اس کے چہرے کی پرانی پٹیاں اتار دی تھیں اور نئی ڈریسنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ جیسے ہی انگوٹھی افسر نے دیکھی، وہ بستر پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کرنل آگے بڑھا اور اسے سہارا دیا۔ سر، ویلکم بیک۔ کرنل نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، لیکن اس کی نظریں کرنل پر نہیں مجھ پر تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ آج اس کے چہرے پر کوئی پٹی نہیں تھی، اس کا چہرہ زخموں سے چور تھا، جگہ جگہ جلنے اور کٹنے کے نشان تھے، لیکن ان زخموں کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون تھا۔ یہ غازی کا چہرہ تھا۔ آج جب اس کے چہرے کی پٹیاں کھول لی گئیں تب وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ تمام تکالیف مٹتی ہوئی محسوس ہوئیں جو اس نے سالوں برداشت کی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام افسران خاموش کھڑے تھے۔ اس نے اپنا لرزا ہوا ہاتھ اٹھایا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا۔ اس نے لب کھولے۔ اس کی آواز بہت مدھم اور ٹوٹی پھوٹی تھی، جیسے سالوں بعد وہ بول رہا ہو۔ ماں، یہ ایک لفظ میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اتنا مجھے اس شخص پر پیار آیا جو میرا نہیں تھا، مگر مجھے اپنا بیٹا محسوس ہونے لگا۔ اس ایک لفظ نے میرے سالوں کے بانجپن کو دھو ڈالا۔ میرے طلاق کے زخم، میری تنہائی، میری بے بسی، سب کچھ اس ایک لفظ ماں پر دفن ہو گئے۔ ماں، آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، اس نے رک رک کر کہا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم میرے بیٹے ہو، میرے شیر ہو۔ کرنل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرحت بی بی، پوری قوم آپ کی مقروض ہے۔ اگر آپ اس رات اسے نہ بچاتی، اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہ کرتی تو آج ہم ایک بہت بڑا ثاثہ کھو دیتے۔
آپ صرف ایک نرس نہیں ہیں، آپ اس قوم کی محسن ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میں نے اسے لاوارث سمجھ کر خدمت کی تھی۔ لوگ مجھ پر ہنستے تھے، مجھے پاگل کہتے تھے، لیکن آج وہی لاوارث شخص جس کے سرہانے کوئی نہیں بیٹھتا تھا، پورے ملک کا سہارا بن کر سامنے آیا تھا۔ کچھ دنوں بعد اسے فوجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میں جب بھی اس سے ملنے جاتی، وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ اس کی بہادری کے قصے ٹی وی پر چلنے لگے، اخبارات میں اس کی واپسی کی سرخیاں لگی، لیکن میرے لیے وہ کوئی میجر یا کمانڈو نہیں تھا۔ وہ میرا عدیل تھا، میرا بیٹا تھا، جو مجھے بڑھاپے میں مل گیا تھا۔ میرے سگے بھائی نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے شوہر نے مجھے بانجھ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا بیٹا دیا جس پر پوری دھرتی کو ناز تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ خون کے رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ انسانیت کا رشتہ، درد کا رشتہ اور احساس کا رشتہ خون سے کہیں زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ میں آج بھی اسی ہسپتال میں کام کرتی ہوں، لیکن اب میں تنہا نہیں ہوں۔ اب جب میں گھر جاتی ہوں تو ویرانی میرا استقبال نہیں کرتی۔ میرا بیٹا، میرا محافظ، اکثر اپنی وردی میں مجھے لینے آتا ہے، اور جب وہ مجھے ماں کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کائنات کی ساری خوشیاں میری جھولی میں آ گری ہیں۔ سچ ہے، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ میں نے ایک لاوارث کی خدمت کی تھی، اور بدلے میں خدا نے مجھے پوری قوم کا ماں بنا دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی فرحت کے نام۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔